حضرت مفتی صاحب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، چاچڑ صاحب کی جو کہا وہ حقیقت ہے بھائی۔ باقی ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اتنی جلدی خیر کی بات کو قبول کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له، ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آدمی کا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی اللہ کریم آپ حضرات کا قدم بقدم یہاں آنا اور مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے کچھ دعائیہ کلمات کا سننا اور کہنا اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے اور ہر ہمارا عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقے کے مطابق اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آج کا یہ پروگرام محترم و مکرم بزرگوار شخصیت روحانی سماجی شخصیت بیلوس اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والی بشیر احمد قریشی صاحب اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے درجات بلند فرمائے ان کی قبر والی منزل آسان فرمائے جس طرح گھر کے اندر ان کے صاحبزدگان بھائی ظہیر صاحب اور دوسرے حضرات کہہ رہے تھے کہ ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی اذان بھی دی اور مسجد کے درس کے اندر بھی بیٹھے اور پھر صبح اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ورنہ ان کی نیت یہ تھی کہ اٹھوں گا تو فجر کی نماز پڑھوں اللہ کریم ہمیں بھی دنیا کے اندر ایمان کی دولت سے نواز کے رکھے سرفرازی نصیب فرمائے اور مرے بھی ایمان کی حالت میں مرے انسان ہے کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے ایک اللہ والے نے ایک اللہ والے سے پوچھا تمباکو کی فصل کے اوپر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے فرمایا فتویٰ بتاؤں کہ تقویٰ بتاؤں فتویٰ یہ کہ ہو جاتی ہے تقویٰ یہ ہے کہ نہیں ہوتی انسان خطاؤں کا پتلا ہے گاہے گاہے سمجھے گا وہی حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ والی بات کہ اللہ کے نبی ہم تو منافق ہو گئے آپ کی مجلس میں بیٹھ کے ایسے ہوتے ہیں جیسے جنت جہنم سامنے ہو اور جب گھر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں بیٹھے آپ ہمیں گاہے گاہے یہ دنیا ہے اگر گناہ نہ ہوتا تو اللہ کی معاف کرنے والی صفت کہاں جاتی غلطی جان بوجھ کے نہیں کرنی چاہیے اگر ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے وہ بڑا کریم ہے اور اگر غلطی پر غلطی کرے گا اور یوں کہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا تو پھر یہ بے غیرتی ہے یہ مردانگی نہیں ہے یہ عزت نہیں ہے یہ بے غیرتی ہے کہ اس نے کون سا پوچھنا اس نے معاف کر دینا ہے شکر کرو وہ معاف کر رہا ہے جس دن پوچھنے پہ آ گئے تو سانس اندر کا اندر باہر کا باہر رہ جائے گا موجودہ اس وقت جو حالات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے حالات ہمیں گمراہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہمارے میں اور صحابہ اکرام اور قرون اولیٰ کے دور میں فرق یہ ہے کہ وہ یوں نہیں پوچھا کرتے تھے یہ کیوں ہوا اگر ایسا نہیں تو ایسے ہو جائے بس وہ کہتے تھے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ کہ جو نبی نے دے دیا وہ لے لی جس چیز کا انکار کر دیا بس انکار کر دو ختم تیسری ان کے ہاں بات کوئی نہیں تھی یہ تو امت کے لیے آسانی فقہا کا اللہ بھلا فرمائے کہ انہوں نے کچھ آسانیاں سی پیدا کر دی ورنہ جس معاشرے کے اندر ہم آنکھ کھول کے بیٹھے ہیں اور جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں خدا کی قسم پیسہ بچانا آسان ہے ایمان بچانا مشکل ہو رہا کہاں اپنے ایمان کو بچائیں گے گھر بیٹھ جاؤ گھر میں بچے گا ایمان مسجد کے اندر بیٹھ جاؤ مسجد میں ایمان بچ رہے
کون سی مسجد جس کو رات کو تالا لگا دیتے ہو؟ یہ مسجد تو مسجد نہیں ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو شریعت میں جائز ہے مسجد کو تالا لگانا؟ لیکن تالے کیوں لگے؟ ہم نے نمازی نہیں بنائے، مسجدیں بنا دی، خوبصورت سے خوبصورت کروڑوں روپے کی مسجد بنی پڑی ہے، اور ساتھ جو مسجد کا امام ہے جس کے سینے میں علوم نبوت ہے وہ لے لیے پھر رہا ہے، بلکہ علوم نبوت نہیں، نبوت کو لے کے پھر رہا ہے، اظہار نبوت نہیں کر سکتا، اعلان نبوت نہیں کر سکتا۔ جو قرآن کا حافظ بن گیا اس کے دل اور اس کی روح کے درمیان نبوت منتقل ہو گئی۔ فرق یہ ہے اس کے سر پہ تاج نبوت نہیں، اسے اعلان نبوت کی اجازت نہیں۔ جو علوم نبوت غار حرا سے میرا نبی لے کے آیا تھا، اللہ نے سارا اس حافظ قرآن کے سینے میں ڈالا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو میرے سینے میں تھا اللہ نے تیرے سینے میں منتقل کر دیا، بس فرق یہ ہے میں نبی بھی ہوں صدیق بھی ہوں، تو صدیق ہے نبی کوئی نہیں ہے۔ افضل امت بعد الانبیاء ابو بکر، نبیوں کے بعد پوری امت میں افضل تیرا مقام ہے، لیکن نبوت کا خاصہ میرا ہی ہے۔ تو نمازی مضبوط نہیں بنا سکے۔ اب تالی بجتی ہے دونوں ہاتھوں سے، اس وقت مجمع بیٹھا مخلوط، ہر ایک ذہن رکھنے والا، دیوبند مسلک سے اہل تشیع بھی ہوں گے، اہل حدیث بھی ہوں گے، بریلوی حضرات بھی ہوں گے، سارے بیٹھے، کیونکہ میں آپ کی عقل پر حیران ہوں۔ شاید آپ میری اس بات سے اتفاق کرو یا نہ کرو، جہاں قریشی صاحب کی قبر بنی بشیر صاحب کی، اب وہاں جو قبرستان میں جائیں ساری قبریں برابر، ڈھیریاں برابر، پتھر مٹی برابر ہے، کسی قبر پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ جب قبرستان میں تم اکٹھے ہو سکتے ہو تو خدا کے گھر میں تم اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے ہو؟ قبرستان میں بھی تو علیحدہ قبرستان بناؤ کہ دیوبندیوں کو علیحدہ، بریلیوں کا، جب سارے وہیں پڑے ہوئے ہو تو خدا کے گھر کے اندر تم اتنی امتیازی کیوں کرتے ہو؟ یہاں تمہیں کس پاگل مفتی نے تمہیں فتویٰ دیا کہ ان کے پیچھے؟ ہاں، جو مسجد کا امام اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہ رکھتا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ باقی جو خدا اور مصطفیٰ کے مقام میں فرق رکھے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیے۔ یہ علماء اکرام کے مسائل ہیں، وہ آپس میں حل کرتے پھریں گے۔ اس طرح عوام الناس تو نماز کے سجدوں سے بازی ہو جائے گی، کون سی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے؟ یہ بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، اور بازار کے اندر تو سارے پھر رہے ہیں، کمیٹی ڈال رہے ہیں، لاٹری ڈال رہے ہیں، دیوبندی بھی ڈال رہے ہیں، بریلوی سارے اہل حدیث مل کے ڈال رہے ہیں، دکان بازار کر رہے ہیں، سارے مل کے کر رہے ہیں۔ سامنے بریلوی کی دکان ہے، ادھر دیوبندی کی دکان ہے، قرضے کی ضرورت پڑ گئی، یار ہے تو یہ بریلوی لیکن میرے لیے بڑا اچھا ہے، جب جتنے پیسے مانگو تو دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب دنیا کے فائدے میں تمہیں کوئی فرق نہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تم فرق کر کے بیٹھ گئے ہو، تمہیں اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، چپلوں سے جوتیوں سے مارے گا۔ تمہیں شرم ہی نہیں آئی؟ میرا دین کمزور ہو رہا تھا، میرے نبی کی ختم نبوت کی اہمیت کم ہو رہی تھی، بار بار ہر گلی ہر محلے میں نبوت کی پگڑی کو لوگ کھینچ رہے تھے، تو اپنے مسلک کو چمکا کے، اپنی مسئلے چمکا کے بیٹھا تھا۔ دیوبندی بریلوی اہل حدیث بعد میں بنائیے، معذرت کے ساتھ پہلے مسلمان بنائیے، پہلے اللہ کا بندہ بنائیے۔ تم بریلوی دیوبندی بنانے کے چکر میں وہ خدا کا بندہ ہی بننے کو تیار نہیں۔ کبھی کسی قبر پر، کبھی کسی درخت پر، کبھی کسی کے آگے، کبھی کسی میلے میں پڑھو، اسے اللہ کا بندہ تو پہلے بناؤ، مسجد کے اندر لے کے آؤ، پھر اسے ترمذی بنانا، پھر اسے سہروردی بنانا، پھر اسے نقشبندی بنانا، پھر اسے قادری بنانا، پہلے مسجد کے اندر آ کر اسے بتاؤ تو صحیح کہ دکان پر بیٹھنا، مکان میں بیٹھنا صرف تیرا حق نہیں، خدا کے آگے جھکنا بھی تیری اولین ذمہ داری ہے کلمہ پڑھنے کے بعد۔ یہ امت اختلافاتی جھگڑے میں بہت دور چلی گئی۔ جس ممبر کے اوپر جا کے بیٹھ جاؤ، کفر و اسلام کے فتوے لگ رہے ہیں، افہام و تفہیم پیار، یاد رکھو، میری بات پلے باندھو، حضرت مفتی صاحب میری بات سے اتفاق کریں گے۔ اخلاق اور کردار انسان کا اچھا نہ ہوا، نماز کے سجدے کامل انتہا تک پہنچے، خدا کی قسم یہ نماز کا سجدہ اس آدمی کو نہیں بچا سکے۔
اللہ کہیں گے نمازوں کے سجدے تو اتنے تیرے اونچے تھے، تیری سبحان اللہ کی آوازیں یہاں تک پہنچتی تھی، لیکن اخلاق کتنا تھا کہ تو ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کی تمیز کے بغیر ایسی جھاڑ پلا دیتا تھا کہ ماتھے پر پسینے آتے تھے، میں تیری نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے اعلان فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ امیر اپنی جگہ، غریب اپنی جگہ، رئیس اپنی جگہ، چھوٹا اپنی جگہ، بڑا اپنی جگہ، کالا گورا اپنی جگہ، لیکن تمہیں بہترین آدمی وہ ہے، بہترین بندہ وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اوے لوگوں مجھے دیکھو، میں محمد عربی کا چہرہ دیکھو، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ مسواک کرنے کی سنت یاد ہے، داڑھی بڑھانا میرے عزیزو یاد ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنا یاد ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا یاد ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا یاد ہے۔ 2 سنتوں کا اور اضافہ کر لو، یقین جانو قیامت کے دن سر تمہارا بلند ہوگا، اونچا سر لے کے کھڑے ہوگے، کسی میدان میں سر نہیں جھکے گا۔ 2 سنتیں ہیں، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ مسجدوں کے اندر آپ چلے جائیں، مدرسوں کے اندر، معذرت کے ساتھ عمومی مجمع، مجھے بات کہنی تو نہیں چاہیے، لیکن اساتذہ کرام بیٹھے اتنے پلاسٹک کا پائپ، لوہے کا ڈنڈا، راڈ لے کے بیٹھے ہوں گے جیسے کوئی قاتل جو کہ ہے وہ مجرم کو سزائے موت دے رہے ہو۔ پورے مدینے میں، پورے عرب کے اندر خدا قرآن کے قاری نبی نے پھیلائے، اللہ کی قسم ہے کسی قاری نے کسی پڑھنے والے کو ڈنڈا نہیں مارا۔ صدیق نے قرآن پڑھا، نبی نے ڈنڈے سے نہیں پڑھایا۔ عمر نے قرآن پڑھا، عثمان قرآن کا حافظ بنا۔ سیدہ عائشہ نے قرآن کریم پڑھا، حضرت علی نے قرآن پڑھا، حسن و حسین نے قرآن پڑھا۔ تاریخ شاہد ہے میرے عزیزو، شاید مولوی صاحب کو پتا ہو، اگر نہ میرے آگے سے نہ کوئی گزری نہ میں نے سنی کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے یاروں نے ڈنڈے مار مار کہ قرآن پڑھایا ہو۔ امیر شریعت کے بیٹے عطا المومن کا خدا بھلا کرے فرمایا کرتے تھے، اور لوگوں تمہیں شرم نہیں آتی قرآن پڑھنے والے کو مارتے ہو؟ خدا کی قسم مارو گے سگی اولاد باغی ہو جائے گی، پیار سے بات کرو گے گلی کا کتا بھی تمہاری جوتیوں کے تلوے چاٹنے لگ جائے گا۔ ہر جگہ تو انتشار ہے تشدد، بیوی کو منانے کے لیے جوتے مار رہے ہو، بیٹے کو سمجھانے کے لیے جوتے مار رہے ہو۔ اللہ اکبر، کہا کہ اس کو سمجھانے کے لیے مالک ناراض ہو رہا ہے، دکاندار ناراض ہو رہا ہے، دکان کے ملازم کو میرے عزیزوں سوٹیوں سے مارا جا رہا ہے، موٹر سائیکل کی ورکشاپوں پہ ہم اندھے تو نہیں ہیں، جو موبائل تمہارے پاس وہی ہمارے پاس ہے، جو پیکج تم لگاتے ہو وہی پیکج ہم لگاتے ہیں۔ میرے عزیزوں تم دیکھو تو صحیح، موبائل کے اوپر ہر دکان کی نفرت والی آگ ہے۔ اللہ اکبر، اکثر جگہ حضرت مفتی صاحب جاتا ہو، لوگ کہتے ہیں باپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے خطیب پاکستان شعلہ بیان آ رہا ہے، میں کہتا ہوں خدا کے واسطے ہاتھ جوڑو، شعلہ بیانی میں وہاں کروں جہاں آگ نہیں لگی ہو، مجھے کوئی اتاق بتا دے، کوئی ڈیرہ بتا دے، کوئی میلہ بتا دے، کوئی مسجد بتا دے، کوئی خانقاہ بتا دے، کوئی مدرسہ بتا دے، کوئی شادی غمی کی تقریب بتا دے جہاں نفرت کی آگ نہ جل رہی ہو۔ اب شعلے بیانی کا وقت نہیں آیا، شیریں زبانی کا وقت آیا۔ یہی زبان کی شیرنی تھی، رب کعبہ کی قسم ہے فتح مکہ کے موقع پر پتھر مارنے والے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے تھے۔ ہاں کبھی کبھار ڈرانا دھمکانا چاہیے، اولاد باغی نہ ہو جائے، ورنہ اپنے موجودہ گھروں کی حالت دیکھو، بیٹا باپ کے پاس آنے کو تیار نہیں، بیٹی کی ہمت نہیں کہ اپنے باپ سے بات کرے، ماں کو آگے کرتی ہے، بیٹا کہتا میں نہیں بات کرتا، ماں پتہ نہیں کیا منہ سے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ صبح دکان پر گئے، رات کو 12 بجے دکان پر گئے، دکان سے واپس آئے، 15 گھنٹے دکان پہ بیٹھ کر دکان تو بنا لی، 5 گھنٹے اولاد کو نہ دیا، خدا کی قسم اولاد سمیت خود جہنم کے اندر جا رہے ہو۔
جس مکان کے اندر رہنا ہے، جس مکان والوں نے تجھے غسل دینا ہے، جس مکان والوں نے تجھے کفن پہنانا ہے، جن مکان والوں نے تجھے قبر میں اتار کے مٹی ڈالنی ہے، یقین جان محلے دار یاد نہیں کریں گے، رشتہ دار یاد نہیں کریں گے کہ جمعہ 8 دن کی بات ہے، 4-5 جمعوں میں اور باب بشیر کے لیے دعا کریں گے، نہ مسجد کا کوئی نمازی یاد کرے گا، نہ امام صاحب کی زبان پر آوے گا۔ خدا پاک کی قسم ہے، بیوی یاد کر کے رویا کرے گی، اولاد یاد کر